الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، وطن عزیز جس قسم کے سانحات سے اور حادثات سے گزر رہا ہے، ہر محب وطن اپنے اندر اس کا درد اور اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ ایک طرف تو ناگہانی حادثات بلوچستان میں، کوہاٹ میں، اور پھر دل ہلا دینے والا سانحہ پشاور کا۔ اللہ تعالی ہم پر، وطن عزیز پہ رحم فرمائے۔ اسلامی تعلیمات میں ایک جان کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی اہمیت اور عظمت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، بیت اللہ کا طواف کر رہے، اور طواف کرتے کرتے یقول فرمانے لگے ما اطیبک، تو کتنا پاکیزہ ہے، وَأَطْيَبُ رِيحُكَ، اور تیری ہوا کتنی پاکیزہ، وَمَا أَعْظَمُكَ، تو کتنا عظیم ہے، وَمَا أَعْظَمُ حُرْمَتُكَ، اور تیری شان، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن آدم عند اللہ حرمت من مالہ و دمہ، ایک مومن کی عزت، حرمت، جان، مال اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی جان لے لینا، ایک مومن کی جان لے لینا، ایک انسان کی جان لے لینا اور ناحق جان لے لینا، اللہ کا ارشاد ہے ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ قتل ناحق سے پورا خاندان، اس کی اولاد، اس کا گھر اجڑ جاتا ہے اور معاشرہ بدامنی کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ جان بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، بڑے بڑے سنگین گناہ بھی کر سکتا ہے جان بچانے کی، سنگین گناہ کی بھی شریعت نے اجازت دے دی۔ جان جا رہی ہے، جان کو خطرہ ہے اور کوئی صورت نہیں بن رہی، تو جان بچانے کی حد تک شریعت نے اجازت دے دی، شراب بھی پی سکتا، خنزیر بھی کھا سکتا، جان بچ جائے، جان بچانے کی حد تک شراب بھی پی سکتا ہے،
جان بچانے کی حد تک خنزیر بھی کھا سکتا ہے. کوئی کان پہ پستول لے کے کھڑا ہے اور مجبور کر رہا ہے کہ شراب پی لے. جان بچانی ہے بچا لے، شراب پی لے. جان بچانے کی خاطر اسلام نے ان سنگین گناہوں کی بھی اجازت دی ہے. حتیٰ کہ کن پٹی بھی کسی نے پستول رکھ دیا اور مجبور کیا کہ کلمہ کفر کہے، اسلام نے کہا جان بچا لے، زبان سے کلمہ کفر کرنے کہنے کی بھی اجازت. دل تو مطمئن ہے نا اسلام، دل تو مطمئن ہے. تو جان بچانے کی خاطر ان سنگین گناہوں کی بھی اجازت ہے، لیکن اس موقع پر بھی ان تمام گناہوں کی شریعت نے اجازت دے دی. شراب پی لے، خنزیر کھا لے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، جان بچا لے. لیکن اس موقع پہ بھی اس گناہ کی اجازت نہیں دی کہ تو کسی کو ناحق قتل کر دے. کسی نے کن پٹی پہ پستول رکھ دیا اور یہ کہا کہ اس تیسرے آدمی کی جان لے لے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے اپنی جان تو دے دے لیکن کسی کو ناحق قتل نہ کر. اپنی جان تو دے دے لیکن کسی کو ناحق قتل نہ کر. اسلامی تعلیمات میں ایک جان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جان کی بچانے کی خاطر بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی اجازت، لیکن عین اس موقع پہ دوسری کی جان لینے کی خاطر اپنی جان بچا، اس سنگین گناہ کی اجازت یہاں بھی نہیں. اور مسلمان ماحول میں اور مسلمان معاشرے میں اور مسلمانوں کے ہاں تو مسلمان کی تعریف ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو. کتنا آسان ہو گیا ایک انسان کی جان لینا، کتنا آسان ہو گیا ایک انسان کا مال اچک لینا، کتنا آسان ہو گیا ایک مسلمان کی عزت آبرو پہ حملہ آور ہونا. اللہ نہ کرے کوئی ویران مسجد کو بھی گرانے آ جائے تو بھی مسلمانوں کے غضب کا اور غیظ و غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے. اللہ کے گھر کو اس لیے کہ مسجد آباد ہو یا ویران ہو، اس کی حرمت اور تقدس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. مسلمانوں کیا وہ کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ اور کوئی بد باطن اور بد نصیب اور کمینہ اور گندھا انسان بیت اللہ کو ڈھانے نکلے تو بتائیے مسلمان اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ اور یہ اس کا قدم مسلمانوں کے غیظ و غضب کو کیسے دعوت دے گا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ بیت اللہ کی عظمت اور حرمت سے بھی زیادہ ایک جان کی قدر و قیمت ہے. ایک جان کی قدر و قیمت ہے، اس کی جان و مال کی قدر و قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہمارے ہاں روز بیت اللہ ڈھائے جا رہے ہیں، کعبے ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس سنگین گناہوں کا احساس بھی ختم ہو گیا. جب انسان انسانیت کے جامے سے باہر نکل آئے نا، جب انسان انسانیت کے جامے سے باہر نکل آئے
تو پھر وہ درندوں اور شیطانوں کو بھی سنگ دلی میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ درندوں اور شیطانوں کو بھی اپنی سنگ دلی میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو جان بوجھ کے کسی مومن کی جان لے لے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اسلامی تعلیمات تو ایک جان کی بڑی عزت، بڑی قیمت، بڑی حرمت ہے. ایسی بدامنی کی مسلمان معاشرے میں تو گنجائش ہی نہیں تھی. بدقسمتی ہے کہ بسا اوقات جذبات کے رو میں ہماری نظروں سے اصل دشمنی ہی اوجھل ہو جاتا ہے. اصل دشمنی ہی اوجھل ہو جاتا ہے. ورنہ مسلمان اگر دانش سے اور سمجھ سے اور عقل مندی سے کام لے تو وہ اپنے دشمن تک پہنچ سکتا ہے. کہ جو مسلمانوں کی جان کا دشمن ہے اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اس کا مسلمان برادری سے کیا تعلق؟ اس کا اسلامی معاشرے سے کیا تعلق، کیا ربط ہے؟ لیکن بس اوقات جذبات میں اس انداز سے پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ دشمن محفوظ رہ جاتا ہے، اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. تو میرے عزیزوں یہ بدقسمتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کا معاشرہ اس بدامنی کا شکار ہو رہا، اور ہمارا یہ پیارا وطن اور پیارا ملک اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہے، کس تکلیف سے گزر رہا ہے. ہمیشہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی باطل نے اسی وقت اسے کامیاب کیا، اور باطل نے اس سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جب اندر کا نفاق بھی اور اندر کا لادین اور بے دین طبقہ بھی، جس کا اسلام سے دور سے بھی تعلق نہیں، یہ اس کا سہارا بنتا ہے. ورنہ کوئی مسلمان کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتا، تصور ہی نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے مسلمان رہتا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ جہنمی ہے. مسلمان کا تعارف تو ہے ہی یہ ہے کہ اس کی زندگی سے دوسرا انسان محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی آبرو محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے. یہ مسلمان ہے. اسلام کا تو مسلمان کا تعارف ہی یہی ہے. تو ناحق قتل کرنا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جہنم کا ایندھن بنتا ہے. مسلمان معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اسلامی اور ایمانی زندگی میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے اسلام نے ایسی فرقہ واریت، ایسی سیاسی کشمکش، ایسی مفاد پرستی کی کشمکش
جو جھگڑے اور اختلاف کی اس نوبت تک پہنچا دے اسے مسلمان معاشرے کے لیے مہلک قرار دیا، ہلاکت قرار دیا، کہ جس سے کسی کی جان محفوظ نہ رہے، عزت محفوظ نہ رہے، مال محفوظ نہ رہے۔ ہمارے دین میں اسے کوئی گنجائش نہیں۔ تو میرے عزیزو، اسلام کی تعلیمات میں صرف عبادت نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں تین حصوں کا ایک حصہ کا تعلق عبادت سے ہے، تین حصوں کا تعلق دوسروں کے حقوق سے ہے، انسانوں کے حقوق کے تحفظ سے ہے، انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے برتاؤ کے ساتھ ہے۔ تین حصے کا اسلام کا تعلق حقوق العباد سے، ایک حصے کا تعلق عبادت سے ہے، تین حصے کا تعلق ہی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ۔ جس نے جو مسلمان کی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا لیے خطرہ بنتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے لیے خطرہ بنتا ہے، آپ فرمان لگے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اسلام کی شکل میں ایسی دستور زندگی لے کے آئے جس میں سب کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جب اس دھرتی پہ اجتماعی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ آپ کا لایا ہوا دین زندہ تھا تو ہر طرف امن اور سلامتی بھی تھی، ہر طرف امن اور سلامتی تھی۔ بدقسمتی ہے اس زمین کی اور اس دور کی اور اہل دنیا کی کہ آج وہ نظام، وہ زندگی نہ انفرادی زندگیوں میں رہا نہ قومی زندگیوں میں رہا، تو آج دنیا فساد زدہ ہو چکی۔ آج دنیا میں جو کشمکش ہے اقتدار کی، اس لیے نہیں کہ برائی دور ہو، نہ انصافی دور ہو، فساد دور ہو، ساری کشمکش اس لیے ہے کہ بس ہماری نگرانی میں ہو، ہماری نگرانی میں ہو۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اہتمام سے ہونا چاہیے۔ یورپ ہو یا ایشیا، ہمارا ملک کہیں بھی، آج سب یہی جذبات کار فرما ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ہماری نگرانی میں ہونا چاہیے، ہمارے اہتمام سے ہونا چاہیے۔ یہ تو اب سوچ ہی نہیں نا کہ اسلام کا جو امن کا نظام ہے وہ ہمارے مسائل کا حل ہے، جہاں ہر شخص کو جان، مال، عزت، آبرو کے لحاظ سے تحفظ حاصل ہے۔ صرف مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی تعلیمات تو ایسی جامع ہے، سبحان اللہ، اقلیت غیر مسلموں کو بھی جان، مال، عزت، آبرو کا اس میں تحفظ حاصل ہے، اسلام کی تعلیمات۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز کو سلامتی، اور اس ملک پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم فرمائے، اور ہمیں اس بدامنی اور اس مصیبت اور اس عذاب سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔